الرحمن الرحیم قرآن مجید کا ترجمہ کس طرح سیکھیں؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور یہ ہمارے محمد مصطفیٰ محبوب رب کبریا حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ آخری کتاب ہے جو کلام مجید بھی ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آئندہ اگلا کلپ جو ہوگا ساتھی نے مجھے بتایا ہے، امید ہے کہ دلیل کے ساتھ وہ کلپ میں اپلوڈ کروں گا، اور سوشل میڈیا پہ آج کل وہ بہت وائرل ہو چکا ہے۔ یہ بات میں نے کئی ساتھیوں سے بھی سنی ہے کہ وہ ایک مخصوص قسم کا چینل ہے جو اس بات کی ترجیح اور یہ بات لوگوں میں پھیلا رہا ہے کہ قرآن مجید کے جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے علاوہ تورات اللہ کی کتاب نہیں، زبور اللہ کی کتاب نہیں، تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی صفات ہیں، مستقل کتابیں نہیں ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ میں اس پر کلپ بناؤں گا اور آگے ان ساتھیوں تک پہنچاؤں گا، اور قرآن و احادیث سے، مستند احادیث سے، صحیح احادیث سے اور قرآن مجید کی آیات سے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ تورات بھی اللہ کی نازل کردہ مستقل کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ مستقل کتاب ہے، اور زبور بھی اللہ کی نازل کردہ مستقل کتاب ہے۔ اب میں تمہیں اس ساتھی کا لوگوں کو ورغلانے کا ایک چھوٹا سا وہ بتاؤں کہ وہ کس طرح لوگوں کو ورغلاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں الگ۔ سب سے پہلے ٹائٹل دیتا ہے کہ کیا واقعی کتابیں چار ہیں؟ ٹائٹل کیا دیتا ہے؟ کیا واقعی کتابیں چار ہیں؟ دوسرا ساتھی پھر کہتا ہے جی میں نے تو سنا ہے کتابیں چار ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ کو کس نے کہا ہے کتابیں چار ہیں؟ آپ نے کس سے سنا ہے کتابیں چار ہیں؟ پھر ساتھ میں وہ زد و کوب بھی کرتا ہے کہ مولوی کا دین سنیں یا اللہ کا کتاب سنیں، مولوی کی بات سنیں یا قرآن کی آیت سنیں۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا میرے بھائی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کتنے ہیں؟ آگے سے دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کہاں کیا نام ہے؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ ذاتی نام اللہ کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ تو کہتا ہے اچھا جب اللہ ایک ہے تو پھر یہ الرحمن کون ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی جی یہ بھی تو اللہ۔ کہتے ہیں اچھا قرآن میں ہے غفار، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی اللہ۔ کہتے ہیں قرآن میں ہے الرحیم، یہ کون ہے؟ کہتا ہے وہ بھی اللہ۔ یعنی مختلف ایسی اللہ کے صفاتی نام وہ ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ سارے صفاتی نام ہیں لیکن ایک اللہ کے ہیں۔ جس طرح ان صفاتی ناموں سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اتنے ہی زیادہ اللہ بھی ہیں، تو ایسے ہی یہ قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں تورات، زبور، انجیل، اور اصل کتاب قرآن مجید ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ ان کے صفات کے الگ الگ تذکرے کر لینے سے کتابوں کا چار ہونا لازم نہیں آتا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا تذکرہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شراکت لازم نہیں آتی۔ یہ اس طرح میں نے مختصر سی آپ کو بتائی ہے، یہ ایک وہ دلیل دیتا ہے۔ بہرحال اس بات کی طرف بعد میں جاتا ہوں۔ پھر قرآن مجید کا ناظرہ بھی غلط پڑتا ہے۔ دیکھو یہ عربی زبان ہے، قرآن جس زبان میں اترا ہے تو ہر زبان کے کچھ اصول ہیں۔ اس طرح قرآن مجید عربی زبان میں اترا ہے، اس کے اپنے کچھ اصول ہیں، اس کے اپنے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، ہر لفظ کا اپنا مخرج ہے۔ اسی لیے تو فرمایا من لم یجود القرآن عاصم، کہ جو آدمی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ان کے حروف کو اپنے مخارج سے ادا نہیں کرتا اور اس میں کوشش بھی نہیں کرتا، سعی بھی نہیں کرتا، محنت بھی نہیں کرتا، لاپرواہی برتتا ہے، ایسا شخص گناہگار ہوتا ہے۔ بہرحال تو جو چیز میں لے کے آیا ہوں اپنے ساتھیوں کے سامنے،
تو وہ انہی چیزوں میں بڑی غلطی بھی کہتے ہیں۔ الرحمن ہے، اب اس پہ رحمان پہ الف لام داخل ہے، لیکن یہاں الف لام کون سا ہے اس کو اس کا علم نہیں۔ الحمد پہ الف لام داخل ہے، یہاں الف لام کون سا ہے اس کو اس کا بھی علم نہیں۔ تو میرے بھائی الحمد پہ الف لام جو داخل ہے یہ الگ ایک قسم ہے، الرحمن پہ جو داخل ہے الگ ایک قسم ہے۔ الرحمن پہ جو الف لام داخل ہے یہاں لام آ کے سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ رحمان کے اندر جو الف لام ہے اس کا جو لام ہے را کے اندر مدغم ہو جاتا ہے، لیکن الحمد کے اندر جو الف لام ہے اس کا لام ہا میں مدغم نہیں ہوتا۔ اس کے اپنے ضوابط ہیں، قواعد ہیں، بہرحال وہ اپنے موقع پر بتاؤں گا، وہ اس میں بھی فرق نہیں کر سکتا۔ اور پھر بہت ساری ایسی جگہوں میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی غلط کرتا ہے، لیکن بہرحال آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے سیکھیں۔ دیکھو بالکل آسان کتاب ہے، سمجھنے والے کے لیے، کوشش کرنے والے کے لیے، جو نہ سمجھے نہ پڑھے نہ کوشش کرے اس کے لیے مشکل ترین بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ٹوٹل جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 2000 الفاظ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2000 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان 2000 الفاظ میں سے 1500 الفاظ ایسے ہیں جو ہم روز یا محاورتاً یا اپنی زبان میں اپنی گفتگو میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی دوسرے سے گفتگو کرتا ہے بہت سارے ایسے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے کہ ان الفاظ کا استعمال قرآن میں بھی ہوا ہے۔ تھوڑا غور فکر کرے تو ان الفاظ کا اگر اپنی زبان میں اس کو معنی آ رہا ہے، ان الفاظ کا ترجمہ اگر یہ اپنی زبان میں کر سکتا ہے، تو قرآن مجید میں اگر تھوڑا سا یہ غور کرے تو ان الفاظ کا ترجمہ یہ خود بخود نکال لے گا، اور پھر پیچھے جو باقی بچتے الفاظ ہیں وہ کسی سے سیکھ بھی سکتا ہے، ترجمے والی قرآن میں دیکھ بھی سکتا ہے۔ اب میں مثال سے سمجھانے لگا ہوں، یہ میرے سامنے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، اب میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے چند الفاظ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ اس میں غور کرو۔ یہ میرے سامنے سورہ توبہ کھل چکی ہے، اور اس ایک آیت میں تلاوت کرتا ہوں، 10واں پارہ ہے مثال کے طور پر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اب یہ دیکھو آگے اللہ فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو یہ قرآن مجید کی میں نے تقریباً 1.5 آیت تلاوت کی ہے بطور سمجھانے کے لیے کہ قرآن مجید کے اندر کتنے ایسے الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، اور دن میں کتنی مرتبہ ہم وہ عام اپنی گفتگو اور اپنے الفاظ میں ان کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ جیسے اب یا ایھا النبی ہے، اب یا ایھا النبی میں یا ایھا، یہ اس کا ترجمہ تو اس آدمی کو آئے گا جو عربی زبان جانتا ہے یا جس نے سیکھی ہوئی ہے، لیکن آگے النبی لفظ ہے، تو یہ لفظ نبی آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، چھوٹے کو بھی آتا ہے، بڑے کو بھی آتا ہے، پشتو والے کو بھی آتا ہے، اردو والے کو بھی آتا ہے، پنجابی کو بھی آتا ہے، سندھی زبان، ہر زبان رکھنے والے کو یہ لفظ النبی، نبی کا مطلب آتا ہے، نبی لفظ وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو آپ نے آیت میں غور کرنا تو یہ لفظ نبی آپ نے الگ ایک کاغذ اور پین اٹھایا، اس پہ لکھ دیا کہ یہ نبی لفظ مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے۔ آگے ہے جاہد الکفار، جاہد، جاہد یجاہد یعنی جہاد کرنا، اب جاہد مجاہد سے ہے، جہاد کرنے سے ہے، تو اب جاہد کا ترجمہ آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، ہر تقریباً ہر چھوٹے بڑے کو آتا ہے۔ آپ نے لکھ لیا بھائی جاہد کا ترجمہ بھی اس آیت میں مجھے آ رہا ہے۔ آگے ہے الکفار لفظ، تو کفار کافر سے، تو کافر آپ کو بھی آ رہا ہے، مجھے بھی آ رہا ہے، چھوٹے کو بھی آ رہا ہے، بڑے کو بھی آ رہا ہے، ہر زبان والے جو بھی زبان استعمال کرتا ہے اس کو اس لفظ کا ترجمہ کفار کافر کا آ رہا ہے۔ آپ نے لکھ دیا بھائی کفار کافر، یہ بھی مجھے آ رہا ہے۔ آگے ہے والمنافقین، تو منافقین منافق کی جمع ہے، تو اس منافق کا ترجمہ بھی آپ کو آ رہا ہے، چھوٹے بڑے ہر کسی کو آ رہے ہیں، آپ نے لکھ دیا بھائی یہ بھی مجھے آ رہا ہے۔ آگے ہے وغلظ، غلظہ،
शिद्दत, सख्ती। अब ये बाज को आता है, बाज को नहीं आता। तो आप किसी को ये कह सकते भाई न इस तरह गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करो, यानी इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल न करो। तो जिसको आता है उसने लिख लिया, मुझे आता है, जिसको नहीं आता उसने लिख दिया। आगे है अलैहिम, तो चलो ये ग्रामर के लिहाज से इसमें कुछ रद्द बदल होती रहती है, किसी को नहीं आता। लेकिन आगे है जहन्नम, अब हर किसी को ये लफ्ज़ आ रहा है। वबिअसल मसीर, ये तो चलो नहीं आता। यहलिफूना, हलफ उठाना, हलफ ऐसा लफ्ज़ है कि हर कोई अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल कर रहा है। बिल्लाह, अल्लाह का नाम है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। आगे मा कालू, कालू, हर कोई ये काला यक़ूलु, हर एक जानता है। तो बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि एक आयत को आप उठाएं, हर रोज़ एक आयत को उठाएं, उनमें से ऐसे अल्फाज का आप इंतखाब करें जिनका तर्जुमा आपको आता है, वो आप अलग से कागज़ पे लिखते, और जिनका नहीं आता उनको तर्जुमे वाले कुरान से सीख ले, या किसी अपने उस्ताद से सीख लें, किसी आलिम से सीख ले। तो हर रोज़ अगर आप ये आयत, एक आयत का तर्जुमा सीखें, उम्मीद है कि महीने के अंदर 30 आयत का तर्जुमा भी आप सीख लेंगे, और ऐसे सीखेंगे कि कभी आपको ये भूलेगा भी नहीं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए।